اور ان لوگوں کے بعد بھی ممبر رسول پر بنو امیہ جو ہے وہ حضرت علی اور ان کے چاہنے والوں کو لعنت کرے، ٹھیک ہے، جو صحیح مسلم میں 6229 ہے، لعن اللہ ابا التراب، یہ صلح حسن کے بعد کی حدیث ہے، کیونکہ ہے کہ مروان کی اولاد میں سے ایک بندہ گورنر بنا مدینے کا، تو مروان کی اولاد میں سے بنا، تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ مروان کی اولاد اگر عبد الملک بن مروان ہے پھر تو یہ واقعہ کربلا سے بھی بعد کا واقعہ ہے، تو نہیں رکی لعنت۔ اور مسلم کے الفاظ ہیں 6229 نمبر حدیث، لعن اللہ ابا التراب، ابو تراب پر لعنت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے۔ مرزا جہلمی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنقید کرنے کے لیے، ان پر طعن کرنے کے لیے صحیح مسلم کی 6220 نمبر روایت کو 6229 نمبر روایت سے جوڑا کرتا تھا۔ ہم نے اس کو پچھلی ویڈیو میں یہ چیلنج دیا کہ تو اور تیری ساری ذریت مل کر یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ 6229 نمبر روایت میں یہ جو ہے راجل من آل مروان کی اولاد میں سے مدینہ میں کوئی گورنر بنا اور اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ پر لعنت کا کہا، اس کا تعلق معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے ساتھ ہو، یہ تم پوری زندگی ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں مروان کی اولاد میں سے مدینہ کا کوئی گورنر نہیں بنا۔ جب ہم نے اس کو چیلنج دیا تو اس کی حالت جو ہے وہ غیر ہو گئی اور اس کی جو ہے حالت بگڑی، اور پھر اس کو سمجھ آئی کہ یہ دجل و فریب اب مزید نہیں چلے گا۔ پہلے جو کہتا تھا آپ سنیں، یہ 6220 کو 6229 سے جوڑا کرتا تھا، یہ ویڈیو آپ سن سکتے ہیں۔ کل تک یہ کہتے تھے نہیں جی وہ تو تنقید ہے جی، مسلم شریف میں سب کا لفظ ہے، مامون نے سب کا کہا تھا، وہی تمہارے ابن تیمیہ نے خود منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ سب کرنے کا کہا، نہیں وہ سب کا مطلب تنقید ہے۔ اچھا خلفائے راشدین پہ تنقید کرنے کا حکم، اور بھائی مسلم شریف میں آگے پڑھ لو، یہ 6220 تھی، 6229 میں ہے لعن اللہ ابا التراب، اور حاکم وقت بنو مروان میں سے یہ کام کروا رہے ہیں، عام آدمی نہیں، ممبر پہ بلا کے صحابہ کو کہہ رہے تو ابو تراب پہ اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ۔ جی ناظرین، آپ نے سن لیا کہ 6220 میں جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات تھے اس کو 6229 سے جوڑا کرتا تھا اور سب کا ترجمہ لعنت کیا کرتا تھا۔ اب جیسے ہی ہم نے اس کو چیلنج دیا ہے تو اللہ کی توفیق اور رحمت سے اب یہ تسلیم کر چکا ہے کہ 6229 نمبر روایت میں جو مدینے کا گورنر بنا تھا اور اس نے علی رضی اللہ تعالیٰ پر لعنت کرنے کا کہا، یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا واقعہ ہی نہیں ہے۔ اور ان لوگوں کے بعد بھی ممبر رسول پر بنو امیہ جو ہے وہ حضرت علی اور ان کے چاہنے والوں کو لعنت کرے، ٹھیک ہے، جو صحیح مسلم میں 6229 ہے، لعن اللہ ابا التراب، یہ صلح حسن کے بعد کی حدیث ہے، کیونکہ ہے کہ مروان کی اولاد میں سے ایک بندہ گورنر بنا مدینے کا، تو مروان کی اولاد میں سے بنا، تو یہ تو آپ سمجھ لیں کہ مروان کی اولاد اگر عبد الملک بن مروان ہے پھر تو یہ واقعہ کربلا سے بھی بعد کا واقعہ ہے، تو نہیں رکی لعنت۔ اور مسلم کے الفاظ ہیں 6229 نمبر حدیث، لعن اللہ ابا التراب، ابو تراب پر لعنت۔ یہ اپنی ہماری اس بات کو تسلیم کر چکا ہے اور اللہ کی توفیق اور رحمت سے یہ اہل سنت کی ایک فتح ہے۔ اس نے اور بھی بہت سی باتوں سے رجوع کیا ہے اور یہ ماننا ہے کہ ان کی کوئی صحیح سند نہیں، مثال کے طور پر 60 سال ممبروں پر لعنت ہوتی تھی، یہ تسلیم کر چکا ہے کہ اس کی کوئی صحیح سند موجود نہیں ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں آپ کو دکھایا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ شخص کتنا کذاب اور دجال ہے کہ جیسے 6220 کو 6229 سے جوڑتا تھا، صرف اس لیے کہ یہ ثابت کیا جائے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ من ذالک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کا کہا کرتے تھے۔ اب یہ خود تسلیم کر رہا ہے کہ 6229 جو ہے وہ تو واقعہ کربلا کے بعد کا واقعہ ہے۔ جب وہ واقعہ کربلا کے بعد کا واقعہ ہے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے وفات پا چکے تھے 60 ہجری میں، تو پھر اس کا الزام کیوں دیا کرتا تھا؟ پھر معاویہ رضی اللہ کی روایت 6220 کو 6229 سے کیوں جوڑتا تھا؟ یہ اس کا دجل اور فریب تھا، جو اللہ کی توفیق و رحمت سے ہم نے پچھلی ویڈیو میں واضح کیا، اور یہ اس پر مجبور ہوا ہے، کسی نے اس بات سے رجوع کیا اور کہا کہ 6229 نمبر جو روایت ہے اس کا تعلق واقعہ کربلا کے بعد کا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔